صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو کرسی آ رہے ہیں پھاڑ لے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5242 پر منکرین حدیث نے کچھ چند اعتراض پیش کیے ہیں۔ اصل میں کچھ اعتراضات اس حدیث پر پہلے بھی پیش کر کے ان کا جواب دے چکے ہیں، لیکن کچھ نئے اعتراض سامنے آئے ہیں، ان کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا جواب ذکر کرنے کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے صرف ایک رات میں 100 بیویوں کے ساتھ مباشرت کی، تو کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے کہ ایک رات چند گھنٹے اور اللہ کا ایک عالی مقام پیغمبر تمام بیویوں کے پاس کس طرح مباشرت کر سکتا ہے؟ اور 100 کے پاس چند گھنٹے ہیں، 100 بیویاں ہیں، تو یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ایک بیوی کے پاس آدمی جائے اور مباشرت کرے اور انزال بھی ہو۔ تو لہذا بہتر یہی ہے کہ اس حدیث کو بیان نہ کیا جائے، اس حدیث کو رد کیا جائے، کیونکہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور یہ بات کہ 100 بیویوں کے پاس نبی کا جانا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اعتراض نمبر 1۔ اعتراض نمبر 2، وہ کہتے ہیں احادیث میں یہ ذکر ہے، کہیں 99 کا ذکر ہے، 99 کا، اور کہیں 100 کا، تو ایک وقت میں 100 کا بھی ذکر کرنا اور کبھی 99 کا ذکر کرنا، روایات میں تعداد کے حوالے سے بھی اختلاف ہے، مختلف تعداد بیان کی گئی ہے۔ تیسرا اعتراض، ایک رات میں ایسا جماع کرنا کہ انزال بھی ہو اور ہر بیوی سے بچہ پیدا ہو، تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے حدیث کو صحیح متن کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ امام بخاری رحمہ الباری نے کتاب النکاح میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ باب قول الرجل لو طوفن اللیلۃ علی نساء کے تحت قال حدثنی محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال سلیمان بن داود علیہ السلام لو طوفن اللیلۃ بمئۃ امرأۃ، انہوں نے کہا کہ آج میں 100 بیوی کے پاس جاؤں گا، تالد کل امرأۃ غلاما، ہر ایک بیوی ایک بچہ جنم دے گی، یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گی۔ اور حدیث آگے بھی 2 لائنوں میں موجود ہے، اس پر جو اعتراضات پیش کیے گئے تھے ان کا جواب پہلے اسباق میں ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے، پہلا جواب، کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تمام چیزوں کو مسخر کر دیا تھا۔ ہواؤں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی، ہواؤں کو حکم دیتے، جدھر جانا چاہتے ہوائیں آپ کو لے کر چلی جاتی تھی۔ اور اسی طرح پرندوں پر بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا، اور بلکہ دنیا کی ہر چیز میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جنوں پر بھی حکم چلتا تھا۔ آپ کی اجازت کے بغیر بالکل وہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے 100 بیوی کے پاس جانا سلیمان علیہ السلام کا یہ عقل سے بعید نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی ہے، ملک اللہ ینبغی، کسی اور کو نہیں دی، تو اسی طرح 100 بیویوں کے پاس جانا یہ عقل سے بعید نہیں ہے۔
جب ایک آدمی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، پرندوں کی بات سمجھ رہا ہے، پرندے اس کا کہنا مان رہے ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ عقل نہیں تسلیم کرتی کہ ہوائیں اڑا کر لے جائیں ایک حکم سے۔ تو اگر ان قرآن مجید میں اتنے مقامات پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ باتیں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی عقل میں نہیں آ رہی، اصل میں عقل میں کیسے آئے؟ کیونکہ یہ معجزات ہیں۔ جس طرح یہ معجزے ہیں ہواؤں کا لے کر چلے جانا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کے ساتھ کلام کرنا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کی حاضری لگانا، یہ تمام چیزیں معجزات میں سے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی نبی سلیمان کا معجزہ ہے۔ اگر ان کو ہم نہیں ترک کر سکتے تو اس معجزے کو بھی نہیں ترک کر سکتے۔ جس طرح وہ معجزے قرآن سے ثابت ہیں، اسی طرح یہ بھی معجزہ ہے اور حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے اور عقل کے مخالف نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض، دوسرا جواب، بائبل کا پہلی جلد باب نمبر 11 اور آیت نمبر 1 تا 5 سلاطین کے ابواب میں نا، بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے 700 مملوکات تھے اور 300 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں؟ 300۔ صحیح بخاری میں 100 بیوی آئی ہے اور بائبل میں 300 بیویوں کا ذکر ہے۔ تو لہذا اگر اس پر اعتراض کریں گے تو اس کتاب پر بھی اعتراض آئے گا۔ تو یہ چیزیں بائبل سے بھی ثابت ہیں اور بائبل سے بھی ان چیزوں کا وجود ملتا ہے۔ اور اسی طرح ان کا یہ اعتراض کرنا کہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ ان کی تعداد 99 ہے، کسی میں آیا ہے کہ 100 ہے، تو یہ قاعدہ اور قانون ہے تمام علماء کے نزدیک کہ اگر عدد کے مفہوم میں مخالفت بھی ہو تو آخری حرف جو ہوتا ہے، آخری عدد ہوتا ہے، اس سے پیچھے والے تمام عدد اسی میں آ جاتے ہیں۔ مثلا 100 کہیں، مثلا 50 ہو سکتے ہیں، 100 ہو سکتے ہیں۔ اگر 100 کا عدد بیان کریں گے تو 50 بیچ میں آ جائے گا، اگر 99 کریں گے تو 98 درمیان میں آ جائے گا۔ تو اس میں تمام کا اتفاق ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ راویوں نے جو کمی پیشی کی ہے، کسی نے 100 بیان کیا ہے، کسی نے کتنی بیویاں بیان کی ہے جن کے پاس گئے ہیں، تو کئی راویوں نے صرف بیویوں کا لحاظ رکھا ہے تو انہوں نے بیویوں کی تعداد بیان کر دی، کئیوں نے صرف لونڈیوں کا لحاظ رکھا، لونڈیوں کی تعداد، اور کئیوں نے بیویوں اور لونڈیوں دونوں کو ملا کر تعداد بیان کی۔ تو اس لیے اس میں مختلف ہونے والی کون سی بات ہے؟ پانچواں جواب، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ نبیوں میں ایک نبی میں 40 مردوں کی یا 30 مردوں کی طاقت ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 40 اور ایک روایت کے مطابق 30۔ اگر یہ عدد دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس میں کون سی بات ہے؟ جب 40 بیان کریں گے 30 آ جائے گا، تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہونے کی بات کیا ہے؟ اور میں قرآن سے بھی پہلے بھی کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے کئی مقامات پر اس طرح کی باتیں بیان کی ہے، جس طرح کہ سورۃ الکہف میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں جو تعداد بیان کی ہے، اس تعداد کو کہا وہ 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کہا 5 ہو سکتے ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ثابت ہوا اگر ان بنا پر حدیث کا رد کیا جائے گا تو قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ تو لہذا یہ باتیں جو ہیں قرآن کے مخالف نہیں ہیں، حدیث کا انکار نہیں کریں گے، ہم اس حدیث کو مانیں گے۔
اور یہ عرض کی روایت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کی ہے کہ ہم نبیوں کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ 40 مردوں کی طاقت ہو سکتی ہے یا 30 مردوں کی طاقت ہو سکتی ہے، ایک روایت کے مطابق 40 بھی ہیں اور 30 ہے، دونوں باتیں درست ہیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، یہ فتح الباری کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 324 ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے مسند احمد میں، امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے سنن نسائی میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب جنتی حدیث بیان کی ہے کہ جب جنت میں ایک جنتی جائے گا تو اس کے پاس 100 مردوں کی اس وقت طاقت ہوگی۔ جمع کرتے وقت جو انسانی کی طاقت ہوتی ہے نا، تو جنتی کی طاقت 100 مردوں، تو نبیوں کی طاقت 40 گنا زیادہ کتنی بنے گی؟ 40,000۔ تو یہ 40,000 کی طاقت اگر اللہ جنت میں جا کے ایک مرد کو 100 آدمیوں کی طرح جنت میں دے سکتا ہے، تو اللہ نبیوں کو طاقت کیوں نہیں دے سکتا؟ تو ایسی باتیں کرنا یہ بالکل قرآن مجید کے مخالف ہے اور یہ باتیں درست نہیں ہیں، بلکہ حدیث کا ہم رد نہیں کریں گے، حدیث کو ہم مانیں گے۔ اور 7ویں نمبر پر یہ جواب ہے منکرین حدیث کے اعتراض کا کہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے مسند احمد کی دوسری جلد صفحہ 229 میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح امام حمیدی نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث نمبر 1174 نمبر پر اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں جیسے کہ سورۃ سبا میں 8ویں نمبر پر ہم یہ بات جواب دینا چاہتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر سورۃ سبا نکالیے، آیت نمبر 12 نکالیے کہ نبی جو تھے صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت ہے اور شام کے وقت 1 مہینے کی مسافت۔ آج کوئی بھی نہیں اس طرح کر سکتا، تو یہ بھی عقل ماننے والی نہیں ہے۔ لیکن اب عقل، جو لوگ عقلوں پر بات کرتے تھے، اب وہ بھی ماننا شروع ہوگا کہ ایک ہیلی کاپٹر کتنا سفر کر لیتا ہے۔ جو لوگ اس وقت اس حدیث پر، ان قرآن کی آیات پر انکار کرتے تھے، معجزات پر انکار کرتے تھے، اب سائنس نے بتلا دیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کتنے کلومیٹر سفر کر جاتا ہے۔ تو لہذا یہ باتیں عقل میں آنے والی ہوں یا نہ، ہم اس کو مانیں گے۔ جس طرح کہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 40 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس آدمی کے بارے میں بیان کیا کہ وہ علم رکھتا تھا کتاب کا اور ملکہ سوا، جو کہ پلک چپکنے میں اس کا تخت لے کر اٹھا کر لے آیا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام، ایک آنکھ کے چپکنے سے پہلے۔ تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو کوئی کہے ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم نہیں مانتے، تو ثابت ہوا اس نے قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت نمبر 40 کا رد کر دیا ہے۔ تو یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو قرآن حدیث کا منکر ہے وہ اصل میں قرآن کا منکر ہے۔ جن بنا پر، جن قاعدے قانون پر انہوں نے اس حدیث پر اعتراض کیے ہیں، وہ اگر قرآن پہ فٹ کریں تو قرآن بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم حدیث کو مانو گے تو پھر تم نے قرآن کو مانا ہے، اگر حدیث کو نہیں مانا تو قرآن کو بھی نہیں مانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی قدرت کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اگر عقل میں آئے تب بھی ہم تسلیم کریں گے، عقل میں نہ آئے تو ہم تب بھی اس کو تسلیم کریں گے۔ اسی طرح ہی صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5276 78 نمبر پر اور 79 نمبر پر اعتراض پیش کیا ہے منکرین حدیث نے۔ 5276 77 نمبر پر، بلکہ 60 نمبر پر منکرین حدیث نے، اور اسی طرح 68 نمبر پر 68 نمبر پر 5268 نمبر پر اعتراض پیش کیا ہے منکرین حدیث نے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا، زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا، اور پیا کرتے تھے عصر کے بعد۔ دیگر امہات المومنین نے منصوبہ بنایا کہ جس بیوی کے پاس جائیں گے وہ یہی کہے گی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں منکرین حدیث کہ اس طرح کی باتیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کر کے ازواج مطہرات کی توہین کی ہے۔ وہ کس طرح کہ امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر اس روایت کو بیان کیا جائے تو امہات المومنین کا نبی پر جھوٹ باندھنا لازم آ رہا ہے، حالانکہ نبی کے منہ سے بو تو نہیں آتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ تو ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا الفاظ موجود ہیں جس پر اعتراض پیش کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ الباری نے حدیث نمبر 5268 میں یہ بات بیان کی ہے، سمیت عائشہ عبید بن عمیر وہ کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمکثو آپ ٹھہرتے تھے عند زینب ابنتی جحش، زینب بنت جحش کے پاس، ویشرب عندها عسلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر کر کیا کرتے تھے؟ شہد پیتے تھے۔ تو فتواصیت انا وحفصۃ، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں اور حفصہ نے یہ پروپگنڈا بنایا، یہ اصلاح بنائی کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے ایتنا دخل علیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلتقل انی لاجد منک ریح مغافیر، تو ہم میں سے ہر کوئی یہ ایک کہے گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اکلت مغافیر، آپ نے مغافیر کھائی ہے، فدخل علی احداہما فقالت لہ ذالک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب بنت جحش کے پاس وہ شہد پی کر دوبارہ ان بیویوں کے پاس میں سے کسی ایک بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے یہ وہی بات کہہ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باسا، کوئی بات نہیں اگر میرے منہ سے بو آ رہی ہے، شربت عسلا، میں نے تو شہد پیا ہے عند زینب بنت جحش ولم اعود لہ، تو میں دوبارہ نہیں پیوں گا۔ یہ تھی اللہ کی حلال کردہ چیز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اب منکرین حدیث کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کیا جائے تو نبی کی توہین ہے، صحابہ کرام اور صحابیات کی توہین۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جس طرح کہ فنازلت، اس واقعے کے بعد اللہ کا قرآن نازل ہوا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے اور تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے۔ تو اگر صحیح بخاری پر اعتراض ہوگا تو قرآن مجید میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے یہ بات ذکر کی ہے اشارہ تھا، تو پھر قرآن پر بھی اعتراض ہے، بلکہ یہاں تک ہے قرآن مجید میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پورا واقعہ ہے صحیح بخاری میں، اور یہ قرآن مجید کی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اس کے دو شان نزول بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ مثال کے طور پر ایک دو شان نزول میں نے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور دوسرا شان نزول جو کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں حدیث نمبر 3411 ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ کے پاس جایا کرتے تھے، آپ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی انہی سے تھا، تو اس کو بعض بیویوں نے پسند نہ کیا، سیدہ عائشہ اور حفصہ مسلسل آپ سے اصرار کرتی رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس خوبصورت بیویاں آپ کیوں جاتے ہیں ان کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر وہ بات حرام کر لی کہ میں دوبارہ نہیں جاؤں، اور آقا علیہ السلام نے جب بات حرام کی پھر آپ نے وہ بات سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذکر کی کہ آپ نے بتانا نہیں ہے باقی بیویوں کو کہ میں نے وہ چیز حرام کر لی ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے اس بات کی خبر دی تو اللہ نے اس نبی کو اس کی اطلاع کر دی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا اس بات کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حفصہ نے اصل میں سیدہ عائشہ کو بتلا دی وہ بات. حفصہ نے یہ بات جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دی. تو اللہ نے قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ آپ نے ایک بات رات میں رکھی تھی تو آپ کی بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو بتا دی. تو اب حفصہ کو جب یہ بات پیش کی تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سیدہ عائشہ نے بتائی ہو، کیونکہ میں نے تو عائشہ کو بتائی ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بات نہ ذکر کرتے، ہو سکتا تھا کہ سیدہ حفصہ کے درمیان اور سیدہ عائشہ کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جاتی کہ میں نے تو آپ کو راز کی بات بتائی، آپ نے آگے بتا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن مجید نازل ہو چکا تھا، فلما نبأ بھی قالت، فرمایا من انبأک ھذا، اس بیوی نے کہا آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ سیدہ عائشہ نے دی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم اور خبیر جو خبر رکھنے والا ہے اس نے خبر دی ہے. اب ہم منکرین حدیث کو کہتے ہیں کہ اگر تم حدیث کے بغیر مسائل کو حل کرتے ہو تو وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتلائی ہے، راز کی بات، پورے قرآن سے کہیں نکال کر دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے وہ بیوی کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے راز کی بات کی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض بات بتلا دی، بعض نہیں بتلائی. تو وہ بات اللہ نے بتلائی ہے نا، قرآن خود کہہ رہا ہے، وہ کہاں ہے جو بتلائی ہے؟ منکرین حدیث ایڈی چوٹی کا زور لگا لیں تو یہ بات قرآن کی کسی آیت سے نہیں نکال کر دکھا سکتے. وہ آیت ملے گی تو حدیث سے ملے گی. تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تم حدیث کا انکار کر کے جاؤ گے کدھر؟ لوگوں کو کیسے قرآن مجید کی آیت کا مفہوم سمجھاؤ گے؟ اور اگر حدیث پر اعتراض آتا ہے تو وہی اعتراض قرآن پر بھی آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہ باتیں موجود ہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نہیں ہے. ہم یہ بھی بات کہنا چاہتے ہیں، ہمارے شیخ محترم عبدالعزیز الوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہم نے پوچھا تھا اس پر اعتراض آتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کی بیویاں بھی عام بیویوں کی طرح ہو گئی، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے ان کا شوکنوں جیسا لحاظ. تو استاد محترم نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ یہ شروع میں تھا، بعد میں ایسا نہیں ہوا. ابتدائے اسلام میں کچھ غلطیاں تھی، تو جب اصلاح ہو گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہے شوکنوں کا لحاظ، بلکہ ان کی آپس میں محبت و